السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج توحید سیریز میں ہم جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کیا ہے اور حاسد کون ہے اور اس کا علاج کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم پچھلے لیکچر میں سمجھے تھے کہ تکبر کیا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا اور آگے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر ہے۔ اب حسد کیا ہے اور حاسد کون ہے؟ حسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد وہ ہے کہ حسد تمہارے نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، یہ حدیث میں یہ لفظ استعمال کیے، آگ کی مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کی۔ تو جو حسد کرتا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ حاسد۔ جو حسد کرتا ہے وہ بندے کا نام، وہ جو حسد کرتا ہے وہ حسد کہاں ہوتی ہے؟ وہ دل میں ہوتی ہے اور نظروں میں ہوتی ہے۔ دو جگہیں حسد ہوتی ہیں۔ جہاں کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی، بھلے ہی وہ منہ سے بولے گا کہ آپ مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں کیمیا سعادت آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو حسد کرتا ہے، وہ جب حسد کرتا ہے تو وہ زبان سے تو چاپلوسی پہلے کرے گا، یعنی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ کی چاپلوسی کرے گا، مگر جیسا آپ پلٹے گا تو بولے گا یہ تو مطلب ایک دم بیکار بندہ ہے، کمینہ ہے، بھٹے باز ہے، دو نمبری ہے۔ مطلب سامنے آپ چاپلوسی کرے گا مگر پیٹھ پیچھے ایسے بات کرے گا۔ تو یہ کون سی علامتیں ہیں؟ حسد کی نشانی ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو ہم حسد کے وہ لسٹ میں فال ہو رہے ہیں۔ یہ علامت ہے جس کے بھی اندر ہو وہ حسد کے لسٹ میں فال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں، اب مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ غنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کیا ہے؟ مجبور ہے، ہم فقیر ہیں۔ مختار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم محتاج ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو امانتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مالک نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو امانتیں دی ہیں۔ تم تھوڑا رکھو، تم تھوڑا رکھو، تم تھوڑا رکھو، تم تھوڑے زیادہ رکھو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ میں کبھی بھی واپس لے سکتا ہوں اور وہ جو میں دیا امانت وہ میری مرضی سے استعمال ہونا، اگر تم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو میرا عذاب بہت سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہمارے کو کیا پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس ہے جتنا کم ہوگا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے کو حساب اتنا کم دینا پڑے گا۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کو دیکھ کے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو وہ سوچنا کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، میرا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ میرے پاس کم ہے تو اچھی بات ہے، مبارکباد ہو، آپ کو حساب کتاب کم دینا پڑے گا۔ اس کے پاس زیادہ ہے تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے تو حساب میں بھی اس کو آسانی دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ حساب اس کو زیادہ دینا پڑے گا۔ کیونکہ یہ تو دنیا جو ہے یہ فانی دنیا ہے، عالم شہادت اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک ایگزامینیشن ہال بنا کے بھیجے، یہاں پر ہم چیٹنگ نہیں کر سکتے،
ہر چیز، ہر رولس اینڈ ریگولیشنس اللہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں. جو ہم بولتے ہیں نا ایگزام لکھنے کے ٹائم پہ انویجیلیٹر آ گیا، مطلب ایک تو ٹیچر رہتا اس میں ہال میں، اور ساتھ میں کبھی انویجیلیٹرز بھی ایکسٹرا آ جاتے، اس میں کوئی ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، بہت ٹائٹ رہتا وہ ہال. تو یہاں پر ٹیچر بھی اللہ تعالیٰ ہے، نگرانی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دے دیا اور سامنے والے کو کچھ زیادہ دے دیا، تو اس میں ہم کچھ دیکھ کے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تکبر کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ ہے، اس کے پاس نہیں ہے. میرے پاس بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. میرے سامنے چھوٹا کوئی بندہ نے کسی کو نہیں سمجھنا، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، اپنے اندر تکبر آ جاتا اس سے. اپن کیا کرنا؟ نہ حسد کی نظر سے دیکھنا. حسد بھی دل اور نظر میں آتا ہے، تکبر بھی دل اور نظر میں آتا ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ شیطان کے حربوں میں سے سب سے بڑے لیول کے حربے ہیں. یہ شیطان اس میں لگا کے ایمان چرا لیتا. شیطان سے بچنے کا کیا ہے؟ یہ میری، اب یہ جسم ہے یہ میری ملک نہیں ہے، یہ اللہ کی ملک ہے. اللہ کو واپس دینا ہے، جیسا اللہ نے دیا ویسا واپس دینا ہے. پھر ساتھ میں رشتہ دار جڑ گئے، مال جڑ گیا، اور جو بھی چیزیں جڑے یہ اللہ کی امانت ہے. میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانتوں کو صحیح سے وہ کر دیا، ادا کر دیا، بس میں کامیاب. میرے کو کچھ دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر یہ ہم سوچ کے یہ تصور میں ہم رہیں گے اور اسی میں اگر ہماری موت آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ہم کو جگہ دیں گے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اللہ کے عرش کے سائے میں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ شخص کو آپ نے عرش کے سائے میں کیوں جگہ دی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بندہ کبھی کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کرا، کبھی چغل خوری نہیں کرا، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرا، اسی لیے آج یہ عرش کے سائے میں ہے. اگر ہمارے اندر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر ہم عرش کے سائے میں نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ کے. بھلے ہی آپ دعائیں کر لو، کتنے بھی چیزیں کر لو، مگر اگر یہ چیزیں ہیں، اگر حسد ہے ہمارے اندر، اگر ہم حاسد ہے تو یہ ہم عرش کے سائے میں نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ بھی اس میں وہ محفل میں جمع ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو انصار صحابہ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے وہ جنتی شخص ہے، جو بھی پہلے داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے. اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لیں. تو آپ کیا کریں، وہ جو بھی انصار جو آئے انہوں کیا تھے، وضو کی حالت، وضو کر کے آئے تھے اور اپنے چہرے مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور وضو کر کے آئے. تو صحابہ اکرام دیکھے کہ یہ تو انصار صحابی ہے، تو آپ آئے، بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، پھر چلے گئے. پھر دوسرے دن پھر وہی ہوا، پورے صحابہ پورے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے. اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا کہ اب جو دروازے سے اندر آئے گا وہ جنتی ہے، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو دیکھ لے. تو وہی صحابی جو کل آئے تھے، وہی سیم صحابی جو ہے وضو کر کے پھر آپ اندر تشریف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے. پھر تیسرے دن پھر وہی ہوا، اگر جو بندہ اندر آ رہا ہے وہ جنتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت دے دی تھی وہ انصار صحابی کو. تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، مطلب لڑکے ہیں. اب ان کو تشویش ہوئی کہ ہم بھی تو صحابہ ہیں، ہم بھی تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو ایسا کیا عمل کر رہے ہوں گے ان کو تشویش ہوئی. اب دیکھیں ان سے کیا معلوم ہوا، انہیں تو جوان لڑکے ہیں، ان سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا راضی کر کے میں بھی جنتی بنوں، اللہ تعالیٰ کو کیسا راضی کر کے میں جنت حاصل کروں، اس میں لگے ہوئے ہیں. بھلے ہی وہ مطلب نظر دیکھیں آپ کہاں پر ہے، نظر دنیا کی طرف نہیں ہے، نظر اللہ رسول کی طرف ہے. تو آپ کیا کریں، 3 دن کی بشارت مل گئی آپ کو. تو اب آپ کے وہ انصار صحابہ کے پیچھے گئے آپ، کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ.
آپ جا کے فرماتے ہیں کہ چاچا میرے جو ہے والد کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بول کے اب لڑکوں کو رکھ لیے، آپ 3 دن کی اجازت. تو اب دیکھیے اب رات ہو گئی، اب سو گئے. اب صحابہ انصار صحابہ کا کیا کام تھا؟ کھیتی باڑی کرتے تھے وہ لوگ. تو کھیتی باڑی کرنا، نمازیں پڑھنا، بس وہی کام تھا ان لوگوں کا. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، تو وہی کرتے تھے. تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے اور فجر کے لیے اٹھے. پھر آپ نئے نماز ادا کر لی اور ظہر عصر مغرب عشاء یہ پورے نمازیں ادا کرے. پھر رات میں سو گئے. پھر ایک دن ہو گیا. اب بولے کہ اب تو رات میں تو ایسا کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہوں گے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کو یہ بشارت دی جنت کی. میں دیکھتا ہوں. ایک رات دیکھے کچھ بھی نہیں، سو گئے. پھر دن بھر ہوشارے، پھر دوسری رات بھی ہوشارے دیکھنے کے لیے کہ کیا عمل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی. تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر وہی جیسا نارمل روٹین ہے. فجر میں اٹھے، پھر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیے. پھر تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا. پھر اب تیسرے دن جب ختم ہوا، اب اجازت ہو گئی، 3 دن کی مہلت مانگے تھے. پھر جب جیسا تیسرا دن ختم ہوا، آپ آئے وہ انصر صحابی کے پاس. آ کے فرماتے ہیں کہ چاچا میرے والد کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی میری، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن مختصر 3 دن جنت کی بشارت فرمائی ہے. تو میرے کو یہ تشویش تھی کہ آپ ایسا کون سا عمل کر رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر جان سکوں تاکہ میں بھی وہ عمل کر سکوں. تو آپ فرمائے کہ وہ جو میں عمل کرتا ہوں وہ عمل دکھتا نہیں ہے، وہ عمل اندر کا عمل ہے. تو کیا ہے چاچا بتائیے نا مجھے. آپ فرمائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے میں صرف 2 چیزیں دیکھتا ہوں. جب کوئی صحابی رسول کو کوئی نعمت ملتی ہے تو میں اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں کیا میرے دل میں کوئی حسد ہے. تو میں اپنے دل کو کبھی حسد بھرا پاتا نہیں، میں کبھی اپنے دل کو حسد بھرا نہیں پاتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جب بھی صبح میں اٹھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام سے میں کہیں بہتر تو نہیں ہو گیا. میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ اکرام ہیں وہ مجھ سے بہتر ہے اور میں ان سے ادنا ہوں. یہ بس 2 چیزیں میں دیکھتا ہوں. کیا فرمایا کہ میں کوئی نعمت ملنے کے بعد کوئی دوسرے صحابہ کو میں حسد نہیں کرتا، اور میں اپنے قلب میں ہمیشہ نظر رکھتا ہوں کہ کوئی مجھ سے بہتر ہو اور میں ان سے ادنا ہوں. یہ میں رکھتا ہوں بس، اور کچھ نہیں. میں دوسرا عمل میرا کچھ نہیں. تو ہم کو اس سے کیا پتہ چلا کہ حسد اگر ہوگا تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر اب دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب کیمیا سعادت میں آپ کی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کیسا پیدا ہوتا ہے، اور حسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت. اب جب حسد ہوگا، حسد کیسا آتی؟ غصے سے شروع ہوتی ہے. آپ فرمائیں جب غصہ ہوگا اس سے کینہ پیدا ہوگا، کینہ سے حسد پیدا ہوتی ہے. تو اور رشک، آپ فرمائیں محبت، اس کے محبت کس سے محبت رہی تو کیا ہوتا؟ رشک ہوتا. رشک یعنی اب جیسا ایک باپ ہے، وہ باپ 10th پاس ہے مگر اس کے بیٹے نے MBA پڑھ لیا، اس کے بیٹے نے جو ہے ڈاکٹر انجینئر پڑھ لیا، تو وہ باپ کیا بولے گا؟ وہ باپ وہ بچوں سے جلے گا نہیں، وہ باپ وہ بچوں سے حسد نہیں کرے گا. وہ باپ کیا بولے گا؟ بھلے ہی میں نے پڑھا مگر میرے بچوں نے پڑھ لیا. وہ کیا کر رہا؟ باپ رشک کر رہا، یعنی محبت سے خوشی کر رہا، خوشی ظاہر کر رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں. تو ہم جب بیان شروع کرنے سے پہلے جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ رشک کے انبیاء نکلا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ خالی بولنے کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام رشک کرتے ہیں. رشک یار کس سے پیدا ہوتی ہے؟ رشک محبت سے رشک پیدا ہوتی. جس کے محبت ہوتی ہے اس سے رشک پیدا ہوتی. تو انبیاء علیہ السلام رشک کریں گے کس کو دیکھ کے؟ امت محمدیہ کو دیکھ کر. کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اگر قسمت میں ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے تسمے باندھوں تو میری معراج ہے. یہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گمان تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میں امت محمدیہ میں کا ایک ادنا سا امتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری نبوت لے لے مولا, میرے کو امت محمدیہ کا ایک ادنا سا امتی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں, تو اب کیونکہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے وہ ہم کو احساس کرنا چاہیے. کیا ہے نعمتیں؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. دوسروں کو دوسرے جو امتیں تھیں ان کو سیدھا سیدھا عذاب آ گیا تھا. تھوڑے قوموں کو جو ہے سور بنا دیا گیا, تھوڑے قوموں کو جو ہے بندر بنا دیا گیا, تھوڑے قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی, تھوڑے قوموں کے اوپر آگ کی بارش ہوئی, کئی مختلف قسم کے جو ہے عذاب بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مگر امت محمدیہ کو یہ پریویلیج ہے کہ کوئی ڈائریکٹ عذاب نہیں آتا. ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے آج جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری یہ گناہوں کی وجہ سے شیطان کے بھٹکاوے میں آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مخلص نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. انہیں کیا بولا؟ ملعون تھا, انہیں لعنتی تھا, مگر کیا بولا؟ میں تیرے مخلص بندوں کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا باری تعالیٰ. ہم مخلص نہیں بنے اللہ تعالیٰ کے, اس لیے ہمارے کو شیطان بھٹکا دے رہا, اس لیے ہمارے کو جو ہے شہوت میں, دنیا میں, خواہشات نفس میں, تکبر میں, حسد میں, اس میں لگا کے چھوڑ دیا ہمارے کو. ہم زندگی بھر اسی میں رہ گئے, اسی لیے ہم جو ہے مخلص نہیں بنے اللہ تعالیٰ کے. ہم کچھ بھی کام کرتے ہمارے کو ریٹرن چپکا جبھی ہونا بولتے. ہم کچھ بھی اچھا نیک عمل کریں ہمارے کو جو ہے ریٹرن ہونا. میں یہ اچھا کام کرا, میرے کو اچھا ہونا, بھائی اپن اچھا کرے تو کل کے دن اپنے کے لیے بھی اچھا ہوتا, یہ سمجھ کے کرتے ہیں ہمارے لوگ. اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جھپکا جبھی دے دیتے ان لوگوں کو, اس لوگوں کو کچھ بھی اس کا آخرت میں کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ حسد کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ کی نیکیوں کو وہ حسد اس طرح کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی آگ کی مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہمارے کو اس سے اللہ تعالیٰ حسد سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, قسم ہے رب محمد کی, وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پاس ایمان نہ ہو. ایمان کے بنا کوئی بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایمان لازمی چاہیے. اور ایمان کا دار و مدار کس میں ہے؟ ایک دوسرے سے محبت میں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مومن رشک کرتا ہے, منافق حسد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے, مومن رشک کرتا ہے, منافق حسد کرتا ہے. اب دیکھیں مومن کون؟ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا ہوتا ہے, اور وہ یہ گمان میں ہوتا ہے ہمیشہ کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اور میں کیا ہوں؟ اللہ کی ملک ہے, اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا رہتا, درود استغفار میں لگا ہوا رہتا, اور اللہ ہی کے لو لگی ہوئی رہتی اس کو بولنے کا مطلب. اب منافق کا کیا ہے؟ اس کے زبان پہ تو اللہ ہوگا مگر اس کا دل میں حسد بھرا ہوگا, اس کے دل میں تکبر بھرا ہوگا. اسی وجہ سے وہ منافق کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ رش کرتا ہے. یعنی دیکھو مولا نے میرے کو بھی اتنا اچھا رکھا, میرے بھائی کو بھی, میرے مومن میرے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھے کتنا اچھا زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو مطلب دیکھ کے خوش ہوتا ہے مومن. مطلب محبت کا کیا ہے؟ اپ گریڈڈ ورژن رشک ہے. رشک اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اوپر کچھ واجب کر لیا. کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کے اوپر واجب کر لے رہے ہیں. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ وہ بندے مجھے پسند ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, جو میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں. 3 علامتیں بتائے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں. اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کیا فرما رہے, جو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرے. اب ہم جو ہے ویکلی حلقے میں جو جاتے ہیں,
اب جو ہمارے پاس جو حلقہ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے وہ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے جاننے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے رشتہ دار نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خاطر جمع ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ملاقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ یہ لوگ مال کی اور رشتہ داروں کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. کیا اب دیکھیں یہ جو دو لائن ہے، دو پوائنٹس ہے، یہ ہمارے اوپر برابر فٹ ہوتی. کیسے؟ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، نہ ہی وہ رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو مطلب مال کی وجہ سے اب کوئی مالدار ہو، ہم چاہتے کہ انہیں ہمارا دوست بنے، یا پھر ہم مالدار ہو تو کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے قریب آئے. کیوں؟ کیونکہ مالدار اس کے نظر میں مال ہی سب کچھ ہے. اور رشتہ دار، اب دیکھیں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، یہ سب رشتہ دار ہے. رشتہ داروں سے بھی ٹوٹ گئے اپن وہاں پر. تو اس سے کیا ہوتا؟ یہ سنت پر کون عمل کر رہے ہیں؟ اولیاء اللہ عمل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے بیعت کر کر پیر بھائی بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اس سے کیا ہوتا کہ یہ لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اب کیمیا سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کیا کر رہا ہے بندہ. اب حسد بولے تو کیا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے اور نظر میں ہوتا ہے. اب وہ کیا سوچے گا؟ خاص طور خواتین کے لیے یہ چیز ہے. اب دیکھیں حسد زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے. اب وہ خواتین کیا کرتے ہیں کہ ارے ان کی بیٹی ہے، شادی ہو گئی، اب جو ہے انہوں ہمارے کو وہ ٹائم پہ وہ کرے تھے جو ہمارے کو اچھا نہیں دکھا. اب ان کی بیٹی کی شادی ہے، اب ان کا جو ہے داماد اچھا نہیں ملنا ان کو، اور ان کو جو ہے ان کی بیٹی کو جلانا. تو ہم تو جو ہے یعنی اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ یہ بات بتا کر مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ سامنے والے کا نقصان ہوا تو ہمارے کو خوشی ہوتی، سامنے والے کو تکلیف ہوئی تو ہمارے کو اچھا دکھتا. حسد کی یہ ایک علامت ہے. اب یہ جو علامت ہے اب مرد حضرات میں بھی آ گئی ہے علامت. جو لیڈیز کی عادتیں ہیں وہ مردوں میں بھی عادتیں یہ آ گئی ہیں. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ وصحبہ وبارک وسلم. تو مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ یعنی اپنے سے اگر کوئی بندہ آگے جا رہا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتے. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی نئی پرانی کوئی گاڑی ہو گئی، اگر ہمارا آگے والا نیا لائسنس لے کے نئی گاڑی لے لے تو کیا بولے گا؟ ارے یہ تو انہیں نیا لائسنس ابھی تو لائسنس لیا، نئی گاڑی بھی لے لیا، ایکسیڈنٹ اس کا ہو جانا، اس کا جو ہے فائن ملنا، اس کو جو ہے اس کا گاڑی خراب ہو جانا. اگر یہ ہو گئے تو خوشی ہوتی. اس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہو گئے تو دیکھیں اس کی طبیعت سیٹ ہو گئی، میرے کو اچھا دکھ رہا. یعنی حسد کی وجہ سے، اور حسد آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حسد کی وجہ سے حسد کیا کرتا ہے؟ شرک اور کفر کی گندگی کو اپنے دل میں پیدا کرتا ہے. شرک اور کفر کی گندگی اپنے دلوں میں لگا دیتا ہے. وہ کہ اس سے کیا ہو رہا؟ شرک اور کفر کیا کرتا؟ یہ شیطان کا مین ہتھیار ہے. شرک کرانا ہے اس کو کیسا بھی. انہیں کیا کرتا؟ دوسری طریقے سے آ کے حسد ڈال کے، حسد کا بیج بو کے شرک اور کفر نکال دیتا. شرک نکال دیتا مطلب شرک میں ڈال دیتا، ایمان نکال لیتا اپنے اندر سے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، شیطان تو یہ سب کر رہا ہمارے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ تو شیطان کے اوپر بھی غالب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے مومنو میں تمہارے رگے جان کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رگے جان کے قریب ہے. اب اللہ تعالیٰ کیسا قریب ہے وہ دیکھیے آپ. اب ایک گاڑی کی مثال ہے. ہم ایک کار بنائے سمجھو. کیا کار خود ہی سے چلتی؟ ہمارے کو کیا کرنا پڑتا؟ پہلے چابی ڈالنا پڑتا، اس کو سٹارٹ کرنا پڑتا. پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول ڈلانا پڑتا. تو ہمارے کو گاڑی خود سے سٹارٹ ہو جاتی، گاڑی کا پیٹرول خود سے ڈل جاتا. ہمارے کو اور گاڑی کو ایک ساتھ ہو جانا پڑتا تو گاڑی چل رہی وہاں پر.
بنا ہمارے ساتھ ہو کے کیا گاڑی خود سے سٹارٹ ہو جا رہی؟ نہیں ہو رہی نا. اولیاء اللہ والے کی مثال کو رکھ کر سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. اب دیکھیں جیسا یہ فین چل رہا ہے، یہ فین چلے تو کیسا، ہم کیا سوچتے ہیں فین کھولے تو ہمارے کو ہوا نہ، بلکہ مگر فین کی اصلیت کیا ہے؟ فین کیسا چل رہا؟ الیکٹریسٹی سے چل رہا فین. فین کی اگر الیکٹریسٹی نہ ہو کیا فین خود سے چل سکتا؟ فین خود سے نہیں چل سکتا. الیکٹریسٹی اس کو پاور دے رہی، اسی لیے انہیں چل رہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ، الیکٹریسٹی اور فین ایک ساتھ ہے نا، اگر اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا تو کیا کرتے؟ الیکٹریشین کیا کرتا؟ اب ٹیپ بن کے اس کو پھر سے کنیکشن جڑاتا. تو اسی طرح ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ گیا. شیطان کیا کر رہا؟ ہم مخلص نہیں ہیں نا، ہم اللہ کے خالص بندے نہیں ہیں. ہم جو بھی عمل کرتے اس کے پیچھے ہمارا مطلب ہوتا، اسی لیے جو ہے شیطان ہمارے اوپر رول کر رہا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شیطان کا رول ہے ہمارے اوپر، اسی لیے ہم جو خواہش ہماری بولتے ہیں ہم وہ کرتے. لوگوں کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے اندر تکبر ہے، شہوت کے شکار ہے. دنیا ہمارے کو پسند، دین ہمارے کو نہیں پسند، اللہ کی مرضی ہمارے کو نہیں پسند. نماز بھی پڑھیں گے تو بھی جو ہے اس میں دل نہیں لگے گا، مطلب نماز بھی پڑھیں گے تو بھی اس دنیا میں ہی دل لگا ہوا ہوگا. پھر ایسے سب چیزیں لگا کر شیطان کے نقش قدم پہ چلنا شروع. اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں، شیطان کے باتوں میں زیادہ ہے، اللہ کے باتوں میں کم ہے. تو کس کا زیادہ پاور ہے؟ شیطان کی زیادہ پاور چل رہا نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے رگے جان کے قریب ہوں، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جیسا دنیا کا ذکر کر رہا نا، تو جیسا شیطان کے نقش قدم پر چل رہا نا، تو ویسا میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں. تو ایک انگلی آ میری طرف، میں ایک ہاتھ آتا ہوں تیرے طرف. تو ایک بالش آ میرے طرف، میں ایک پورا ہاتھ آتا ہوں تیرے طرف. تو چل لیتے ہوئے آ بندے، میں دوڑ لیتے آتا ہوں تیرے طرف. تو آ تو صحیح، مگر ہم اللہ کی طرف آتے نہیں. ہم مخلص نہیں بنتے اللہ کے لیے. ہم جو ہے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات میں لگے ہوئے ہیں، نفس جو بولا وہ سنتے، شیطان جو بولا وہ چیزوں پہ چلتے. اسی لیے ہمارے نمازیں بھی قبول نہیں ہو رہی، اس لیے ہمارے عمل بھی قبول نہیں ہو رہا، نہ ہی ہماری عبادتیں قبول ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نیکیوں کو کھا جا رہا ہمارے جو یہ تکبر ہے، یہ حسد ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ ہمارے نیکیوں کو کھا جا رہا. نیکیوں کو کھا کے کیا کرتا؟ گناہ ایڈ کر دیتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں. نیکیاں ختم، الٹا گناہ آ جاتا ہے ہمارے اوپر. اب گناہ گار ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ تو میرے کو یہ دے دے وہ دے دے بولے تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے؟ اس کے انہیں دل میں دیکھو اس کے کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چہروں کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تو جلدوں کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں. اس کے دل میں کیا ہے؟ تکبر بھرے ہوا ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ شیطان کی فرما برداری ہے اور میری نافرمانی ہے. میں بول رہا ہوں کہ میں حاجت روا ہوں، انہیں بول رہا کہ انہیں حاجت روا ہے، میرا باس حاجت روا ہے، میری کمپنی حاجت روا ہے. میں دکان سے پل رہا ہوں، میں پیسوں سے پل رہا ہوں، میں رشتہ داروں سے پل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کیا بول رہے ہیں؟ میں حاجت روا ہوں، میں ہر چیز دینے والا ہوں. تھوڑے لیڈیز کیا بولتے ہیں؟ ہمارا شوہر اگر مر جائے تو ہمارے کو دنیا والے بولتے ہیں کہ میرے کیا ہوگا جی میرے شوہر کے بعد. شوہر نہیں پال رہا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شوہر ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ کہ آپ کی پرورش ہو. اللہ تعالیٰ حیران ہماری پرورش کر رہے ہیں. ہم اب سو گئے، کیسی سوتے ہیں؟ ہم بےہوشی کی نیند سوتے نا. ہمارے کے اوپر اگر کچھ ہل رہا ڈھل رہا ہمارے کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو مگر اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہم ہوشیار ہے اور جیسا نیند میں ہے، اندر کے جو چلنا ہے فنکشنز پورے برابر چل رہے ہیں. نیند میں بھی ہو تو بھی چل رہے ہیں، ہم ہوشیار ہو تو بھی چل رہے ہیں. خون کی روان کی رک رہی نہیں ہماری، نہ ہی ہماری جو دل کی دھڑکن ہے وہ رک رہی، کچھ بھی نہیں رک رہے. ہمارے سینسز فیل ہو جا رہے ہیں نیند میں، مگر ہماری دل کی دوران کی چل رہی، خون کی روان کی بھی چل رہی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رگے جان کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہم پانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل ایمان وہ ہے کہ بندہ جان لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو. تو ہمارے کو یہ جاننا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں. تو اس سے کیا ہوتا؟ یہ بندہ یہ ہوتا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، مالک اس میرے ساتھ ہے. اب دیکھیں ہمیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کمپنی کا اونرج ہمارے ساتھ ہے. تو چندی جنرل مینیجر، وہ چندی مینیجر، وہ اکاؤنٹس مینیجر، وہ فائنانس مینیجر، ان لوگوں کا کیا اکھاڑ لیتے اپنا؟
سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کمپنی کا اونر ہی جب ہمارے فیور میں ہے تو ان لوگ بولے تو ان لوگوں کے باتوں میں نہیں آتا اونر, انہیں ہمارے سائڈ ہی سے رہتا. تو ہم ان لوگوں سے فرق نہیں پڑتے, ان لوگوں سے ہمارے کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہمارے کو اونر میرے ساتھ ہے, بس ختم. ان لوگ میرے خلاف بھی جا کے اونر کو بولیں گے, اونر بولے گا نہیں یہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا. تو ہمارے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب جو ہے ہمارے کو دنیا بھٹکا رہی آ کے, شیطان ہمارے کو آ کے بھٹکا رہا. شیطان ہمارے دل میں جو ہے شرک کی گندگی, کفر کی گندگی, نفاق کی گندگی ڈال رہا, تکبر ڈال رہا, حسد ڈال رہا, ریاکاری ڈال رہا, ہر چیز ڈال رہا, اس کے ہر چیز حربے اپنا رہا انہیں. مگر ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ میرا مالک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو شیطان 70 گز زمین میں دھڑ جاتا ہے. اور جو لا حول ولا جو ہے یہ 4-5 لفظ, مگر یہ جنت کے خزانوں میں کا خزانہ ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معمولی چیز نہیں ہے یہ. ہم دیکھیں زندگی بھر ہم دنیا پیسہ, میں پیسہ کما لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, یہ سب کرنا نہیں ہے, نہیں کرنا. یہ زیادہ تر اپنا کنسنٹریشن اللہ رسول کے اوپر, اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے رہنا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہیں. اتنا کرو اب اللہ کا ذکر. کیوں؟ کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کے لیے ہمارے کو دنیا میں بھیجے. دنیا کا ذکر کرو بول کے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ, میرا ذکر کرو, میری پہچان حاصل کرو بول کے ہمارے کو دنیا. اگر ہم اس کے اوپر قائم ہیں تو مبارکباد ہو, اگر اس کے اوپر قائم نہیں ہے تو ہمارا جو شیطان ہمارے کو لے کے دوزخ کے گڑھے میں انہیں بھی جاتا, اپنے کو بھی لے کے چلے آتا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت. اب قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اور ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فلق میں ارشاد فرماتے ہیں. تو ہم تو یہ نمازوں میں ڈیلی پڑھتے ہیں, کیا ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ مطلب پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کیا فرما رہے؟ کہو کہ میں ہی تمہارا مالک ہوں, جو زمین آسمان کا مالک میں ہی ہوں. یعنی میں یہ جو سورہ کی فہم میں سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہی قل, کہو کہ میں ہی تمہارا مالک ہوں, اور میں ان لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کن لوگوں سے؟ اللہ, ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے, جادوگروں کے شر سے, اور حاسدوں کے حسد کی شر سے. تو دیکھیں آپ, حاسد جو حسد جو کرتا ہے اس کی کاؤنٹنگ کس کے ساتھ ہو رہی؟ شیطان کے ساتھ ہو رہی, جادو ٹونا کرنے والوں کے ساتھ ہو رہی. جو پڑھنے پھونکنے والے لوگ رہتے نا, جادو ٹونا کرنے والے, ان کے ساتھ ہو رہی. اور حاسدوں کی حسد سے محفوظ, ان کے شر سے محفوظ رکھ. اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کی پناہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کی پناہ ہے. ہم اس کو چھوڑ کے اگر یہاں جائیں گے تو ہم شیطان کے ساتھ ہے. شیطان ہمارے اوپر پورا قابو کر لیا. اللہ تعالیٰ سے ہمارے, بھلے ہم نمازیں پڑھ لو, کچھ بھی پڑھ لو, ہمارا دن بھر ہم انالائز کر لیں کہ کیا ہم 500 مرتبہ درود شریف پڑھے, کیا ہم 250 مرتبہ استغفار کرے, کیا ہم ذکر میں لگے ہوئے ہیں دن بھر. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. تو ہم دن بھر بھی ذکر میں ہے تو ہم نماز میں ہے, نماز کی حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ مومن تو وہ ہے جو ہمیشہ نماز کی حالت میں ہو. اب کیا بول رہے ہیں؟ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. ذکر مطلب اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہے. اب جو ہمیں دن بھر جو یاد میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں, تو ہم حیران اللہ کی ذکر میں لگے ہوئے, حیران اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ نماز میں ہم جا رہے ہیں, وہ اور پریکٹس کو ایڈوانس کرنے جا رہے ہیں ہم. اگر ہم اس میں ہمارے دن بھر گزار رہے ہیں تو مبارکباد ہو. اگر ہمارے ذکر میں دل نہیں لگ رہا, درود میں دل نہیں لگ رہا, استغفار میں دل نہیں لگ رہا, اور اللہ کی عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور دنیا میں اگر ہمارا دل لگ رہا ہے تو ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ایک رحمانی راستہ ہے, ایک شیطانی راستہ ہے. تو رحمانی راستہ کیا ہے؟ توبہ, استغفار, ذکر, اذکار, قرآن تلاوت, نمازیں, یہ سب چیزیں جو ہے اولیاء اللہ کی صحبت. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پہچان، اللہ تعالیٰ کی پہچان، دین کی فہم، علم دین حاصل کرنا، اس میں اگر ہمارا دن گزر رہا ہے تو مبارکباد ہو۔ اگر گانوں میں، ناچنے گانے میں، اور جو ہے خواہشات کی پیروی کرنے میں، اور جو دل بولا وہ کرنے میں، اور جو ہے خالی مال و دولت کمانے میں، اگر اس میں ہمارا زیادہ توجہ ہے 100% میں سے، تو وہ شیطان کا نقش قدم، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جو ہے قرآن سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں۔ اب دیکھیں، تھوڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے لوگ خالی نماز ہی پڑھتے، نماز پڑھتے پھر اپنی مرضی کرتے، نماز پڑھتے ہیں پھر اپنی منمانی کی مرضی بھی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ نمازیں فحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ ہم پھر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے کو روک رہے کہیں کو نہیں، کیونکہ جیسا نماز پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھ رہے۔ اسی لیے تو کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد بھی ایمان سے پلٹ کے کافر ہو جائیں، یہ وہ لوگ چاہتے ہیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہارے کو یہ لوگ آ کے دنیا کی طرف کھینچ کے لے کے گئے تو تم ان لوگوں کو معاف کر دو، معافی سے کام لو اور درگزر فرما رہا اللہ تعالیٰ، درگزری سے کام لو اور ان لوگوں کو معاف کرو اور میرے ذکر سے مت بھٹکو۔ اگر یہ حاسد لوگ اگر آ کے بلا رہے ہیں کہ کیا پڑھتے جی نماز، کیا جاتے جی حلقے کے ذکروں میں، کیا ملتا وہاں جا کے، ادھر آؤ تم بیٹھیں گے، اپن رات بھر باتاں کریں گے، منطقہ ماریں گے، اگر یہ لوگ ایسا بلا رہے ہیں تو وہاں نہیں جانا بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ان کو معاف کر دو، ان کو درگزر کر لو، حیدرآباد کی لینگویج میں ان لوگوں کو لائٹ لے لو بولنا چاہ رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کیا یہ لوگ دوسروں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر زیادہ فضل ہے، ہمارے اوپر فضل نہیں ہے اللہ؟ کیا یہ دیکھ کے یہ لوگ حسد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے، یہ آیت میں بتانے کا کہ دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا دیتا ہے۔ ہم دیکھ لینا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ رضامند ہے تو مبارکباد، اگر رضامند نہیں ہے تقسیم پر تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا نگہبان ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی۔ یہ لوگ کیا بولتے تھے کہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، یہ لوگ ہمارے جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اور ایک نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل میں ہی سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ تو اب یہ آخر نبی جو ہے بنی اسماعیل میں کیسا آ گئے؟ ان لوگوں وہ چیز سے وہ لوگ انکار کرتے تھے، یعنی حسد کی وجہ سے نبی کا بھی انکار کرتے تھے وہ لوگ۔ تو دیکھیں حسد آنے سے کیسے کیسے گندے جھاڑ ہمارے دلوں میں لگا دے رہا شیطان، ہمارے کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نظر رکھنا، ہم رات میں سونے سے پہلے دیکھنا کہ میرا دن بھر اللہ کے ذکر میں تھا یا میں غافل تھا۔ تو اس سے آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ حسد کیا ہے؟ ہمارے نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو جلاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک۔ تو ہمارے کو اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطیاں ہوئی، جو کوتاہی ہوئی مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا، حسد سے محفوظ رکھ مولا، تکبر سے محفوظ رکھ مولا، ریاکاری سے محفوظ رکھ مولا، تیری رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ تیری دین کا کام کرنے میں آسانی عطا فرما مولا۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔